اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پروگرام بہار شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں بہار شریعت پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ اپنے ذہن میں جو بھی ابہام ہوتا ہے، مشکل الجھن ہوتی ہے مسائل کے حوالے سے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف طریقوں پر آپ کو اگر کوئی پریشانی ہو، کسی مسئلے کی آپ کلیئرٹی چاہتے ہوں، اور آپ کسی معاملہ میں پریشان ہوں، مضطرب ہوں، اور آپ چاہیں کہ آپ کو بھرپور جواب میسر آئے، تو امہ چینل کے پلیٹ فارم سے بہار شریعت کا پروگرام آپ کے تسلی بخش جوابات آپ کو پہنچاتا ہے، اور اس سے آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ اور اطمینان قلب نصیب ہونے کے بعد انسان جب عمل کرتا ہے تو یقیناً اس عمل کے اندر خلوص کی کیفیت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور انسان کا دل بھی اس عمل صالح میں زیادہ لگتا ہے اور اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے سوالات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق آپ اپنے سوالات پیش کرتے ہیں، اور ان کے جوابات باری باری قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پروگرام کا آغاز پچھلے جو پروگرام گزشتہ کے چند سوالات ہوتے ہیں ان سے کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ کے نئے سوالات کے ساتھ ہمارا پروگرام کا اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حسب معمول آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عالم اسلام کے عظیم اسکالر حضرت علامہ سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت، میں آپ کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے گزشتہ سوالات اور موقع محل کی مناسبت سے جو ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرنے لگے ہیں، میں حضرت کی خدمت میں یہ سوال عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت، یہ ماہ سفر المظفر ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ آج کی اس بہار شریعت کی نشست میں محترم ناظرین کو یہ ارشاد فرمائیں کہ اس مہینے کی کیا غرض و غایت اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں انہوں نے ایک آدھ سوال، کالر نے سوال بھی کیا کہ اس مہینے کے اندر زیادہ بلائیں، آفتیں، مصیبتیں اور اس طرح کا بھی، اور اس کے چلے جانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے یہ بتائے کہ یہ مہینہ ختم ہو گیا، میں اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سید العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، محترم و معزز ناظرین و سامعین، آج کے بہار شریعت پروگرام میں حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب نے جو سوال ماہ سفر المظفر کے بارے میں پیش کیا ہے، اس کے سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے دنوں کو، مہینوں کو، سالوں کو پیدا فرمایا، اور ان مہینوں میں، سالوں میں بعض مہینوں کو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے
حرمت سے عزت سے نوازا، جیسا کہ 12 مہینوں کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، اور ان میں سے 4 حرم، 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ چونکہ تاریخ اسلامی اور تاریخ انسانی دونوں میں بعض ایام کے ساتھ کچھ یادیں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے جو بھی مقدرات ہیں، تقدیریں ہیں، ان کا وقوع جن تاریخوں کے ساتھ ہوا ہے، ان کے ساتھ اہل اسلام ان دنوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، اور جو جن دنوں کی اچھی یادیں ہیں ان کو اچھا جانتے ہیں، اور جن دنوں کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ تاریخی موجود ہے تو کہ جس کے ساتھ ان کی خوشی یا برکت کا پہلو نہیں نکلتا، تو ظاہر ہے ان ایام کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یا شاید یہ ایام جو ہیں یہ اتنے بہتر نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایام میں یقیناً بابرکت ایام ہیں جن کو اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے اپنے ذکر کے لیے یا خاص عبادات کے لیے منتخب کیا ہے۔ یوم عرفہ کا دن ہے، حج کا دن ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا دن ہے، اور نزول قرآن کا دن ہے، اور نزول قرآن کی رات ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تو ان سب کا ایک فضیلت کا جو بیان ہے اپنے اپنے مقام پر قرآن مقدس کے اندر، وحی جلی کے اندر موجود ہے۔ مگر جن ایام میں کوئی واقعات جو ہیں ایسے گزرے ہوں کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کو خوشی کا یا برکت کا پہلو نہ ملے، ان میں بھی ان ایام کے بارے میں یہ سمجھنا کہ شاید ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر سفر المظفر کے مہینے میں، جیسا کہ علامہ صاحب نے ابھی دریافت کیا کہ کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں، اس سلسلے میری یہ گزارش ہے کہ سفر المظفر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جن میں خصوصی طور پر کوئی بلاؤں کے نزول کی بات ہو، یا کوئی اس میں معاذ اللہ کوئی نحوست کی بات ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث پاک کا بھی حوالہ پیش کیا ہے، تو جہاں تک آخر نے اس بارے میں دیکھا کتابوں میں، تو کوئی معتبر احادیث کی جو کتابیں ہیں، کتب ہیں احادیث مبارکہ کی، اس میں ایسا کچھ نہیں۔ البتہ واعظ و نصیحت کی جو کتابیں ہیں نا، ان کے اندر ایسی باتیں، اور یہ جو روایت ابھی آپ نے پیش کی ہے یہ بھی اسی طرح واعظ کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اچھا، ایک اور بھی واقعہ ہے کہ اس میں بعض دوست جو ہمارے اہل اسلام یا ان میں سے اہل محبت یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ سفر المظفر کے مہینہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری جو مرض وفات شریف یا آپ کا وصال شریف کے پہلے جو آخری تکلیف تھی کہ اس کی ابتدا سفر المظفر میں ہوئی ہے۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ محبت کے اندر جب محبوب کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس کے ساتھ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تو پھر وہ لوگ بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں، مگر وہ دن کی وجہ سے نہیں، وہ اللہ کی تقدیر ہے۔ یعنی کہ دن کو تکلیف والا سمجھ لیں تو تکلیف دن کی وجہ سے نہیں، تو اللہ حکم الحاکمین جل وعلا کی مرضی اور اس کی تقدیر ہے جس کے مطابق ہر واقعہ اور اس کے جو اسباب بنتے ہیں وہ بھی اسباب بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہی پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ بہار شریعت میں، چونکہ یہ بہار شریعت پروگرام بھی ہے، تو بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ، اس سفر المظفر کے بارے میں جو اس قسم کا ذہن ہے لوگوں کا، اس کی بڑی شدت سے تردید فرمائی ہے۔ آپ نے لا سفرہ کا باقاعدہ آپ نے بھی حدیث کا ہی جملہ یہ کوٹ کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ سفر کو تکلیف کی کوئی علامت سمجھا جائے، بلکہ اس سفر کے ساتھ جو لاحقہ ہے نا وہ مظفر کا ہے۔ سبحان اللہ، سفر المظفر کہتے ہیں، جیسے محرم الحرام ہے نا، ایسے سفر المظفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے۔
تو اس کے جو لاحقے ہوتے ہیں، لاحقوں کا بھی کوئی خاص جو ہے نا اپنا ایک پس منظر ہے، تو اس کے ساتھ کامیابی کا اور یعنی اس میں فلاح کا کوئی پہلو ہے ایسا نہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جن لوگوں نے وعظ و نصیحت میں ایسی باتیں لکھی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی سابقہ انبیاء کی امتوں پر بھی اور قصص پر بھی ان کی بھی نظر ہوتی ہے، واقعات کو جمع کرتے ہیں کہ فلاں فلاں واقعہ فلاں فلاں مہینے میں ہوا۔ اسی مناسبت سے دیکھیں ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شدید آندھی آتی تو اس صورت میں آپ استغفار خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت فرماتے اور سب کو اس کی تلقین بھی فرماتے۔ اسی طرح اگر مثلا خسوف ہوا یا کسوف ہوا، یعنی کہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے، اس صورت میں بھی تو لوگ تو اس کے بارے میں کئی عقائد رکھتے تھے کہ اس وجہ سے ہوتا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ تم جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرو ایسے تمام نشانیوں پر یا واقعات پر۔ تو جو واقعات وعظ و نصیحت یا پند و نصائح کی کتابوں میں آئے ہیں، ہم ان کو بھی جھٹلانا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ ہمارے اکابر نے لکھے ہیں اور وہ علماء ہیں اور صالح لوگ ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے سابقہ امتوں میں بھی، تو اس کے پیش نظر ہمیں توبہ استغفار اور توبہ انابت رجوع اللہ کا کام زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ مقصد ہے، اور یہ مقصد بالکل صالح مقصد ہے، اور اس کو پیش نظر یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ ان دنوں میں کوئی خرابی ہے، یہ تو غلط ہے، نہ کوئی اس کا ثبوت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر تکلیفیں امتوں کی یاد کر کے یا جو ایسے واقعات گزرے ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کی طرف رجوع کا ذریعہ بنایا جائے، کیونکہ عذاب یا تکلیف کی کوئی بھی جو آیات یا مثال یا قصص آتی ہیں امتوں کی، اس میں عبرت ہی تو ہے ہمارے لیے، اس امت کے لیے۔ تو لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، تو اس لیے اصحاب دانش و بینش کو، اہل اسلام کو سفر المظفر کے مہینے میں کثرت کے ساتھ رجوع اللہ، ذکر و اذکار، اور ماشاءاللہ ابھی میں حاضر ہوا ہوں چینل پر تو جیسے درود شریف کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر اس مہینہ کو ایک خزانہ درود شریف کا جیسے ہمارے دوستوں نے شروع کیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آنے والا مہینہ جب میلاد پاک کا ہے تو اس سے پہلے ہی ایک درود و سلام کا خزانہ جمع کر لیا جائے، اور پھر مہینہ شروع ہو تو اس کا استقبال ہی درود و سلام کروڑوں مرتبہ جو غلام پیش کریں گے اس سے ہو، تو ماشاءاللہ یہ بہت عمدہ کام۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ہمارے ساتھ محمد اصغر صاحب ہیں لیوٹن سے۔ السلام علیکم اصغر صاحب۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو میلاد شریف آ رہی ہے اس میں بہترین درود شریف ہے، کون سا درود شریف افضل پڑھنا چاہیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب تر بندہ ہو جائے؟ سبحان جی، افضل ترین درود شریف کون سا ہے؟ جی جی جی، اور کوئی سوال؟ اور سوال یہ ہے کہ ایک ہمارے ایک چینل ہے اس میں ایک سنی علماء آتے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بہت کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا اور ان کے نام کا مطلب کہتے ہیں کہ بہت برا ہے، ان کے باپ نے ایسا نام کیوں رکھا؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ ایک مسلمان جو ان کے نہ ماننے والا ہو اور سنی کہلوائے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تشریف لانے کا، آپ کی بات مکمل ہو گئی۔ جی بہت شکریہ۔ جی حضرت وہی آپ بات فرما رہے تھے، اسی پر ہی انہوں نے تھوڑا مزید وضاحتی سوال کیا ہے کہ میلاد شریف کے حوالے سے افضل ترین درود پاک کون سا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت عمدہ سوال کیا ہے انہوں نے۔ درود پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ادائے شکر کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام پر جو درود و سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا وجود جو ہے وہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں
اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں پر جتنی بھی نعمتیں فرماتا ہے، یعنی انعام فرماتا ہے بندوں کو، ان تمام انعامات کا وسیلہ اور ذریعہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا وجود گرامی ہے۔ تو جس طرح اللہ کی نعمتوں انعامات کے جواب میں ادائے شکر واجب ہے ہم پر، ہر بندے پر جو منعم علیہ ہے، جس پر انعام اللہ کا ہوا ہے، رزق کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، اس سے بھی پہلے ایمان کی صورت میں، ایقان، علم، کوئی نور، جو بھی نعمتیں، تو اس کے جواب میں ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ حمد جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں کے جواب میں، دیکھیں نا، جس قسم کا کوئی نعمت کرے، انعام کرے، اصول تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ہدیہ پھر پیش کریں۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کے جواب میں کوئی گفٹ یا تحفہ ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اس نے تو ہمیں جان دی، اب جان کا بدل ہم اس کی بارگاہ میں کیا پیش کریں؟ تو اس لیے ایک بندہ جو ہے اس کی طرف سے اپنے مالک کے لیے جو جواباً ہدیہ ہے نا، یا گفٹ کا جواب ہے، جو نعمت اس نے دی ہم جواب دیں، وہ سب سے بڑی جو جواب بندے کی طرف سے جا سکتا ہے، وہ اللہ کی تعریف ہے، اس کی صفت و ثنا ہے اور حمد ہے۔ اس طرح نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے جب ہر نعمت ہمیں حاصل ہوئی تو ہم حضور کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ وہ آقا کریم ہیں، اللہ احکم الحاکمین کے نائب مطلق ہیں، تو بہت بڑی بلند شان والے ہیں، تو اللہ نے انہیں غنی کر دیا ہے، تو ہم تو محتاج مسکین لوگ ہیں، تو ہم آپ جو وسیلہ بنے ہیں ہر نعمت کا، کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تو اس کا وسیلہ ہمارے اکابر علماء اجلہ لکھتے ہیں، تمام کتابوں کے خطبوں میں یہ بات چلتی ہے کہ حضور جو وسیلہ ہے نا، اس ذریعہ اور وسیلہ کا شکرانہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کیا جائے۔ یہ تو ایک بنیادی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب جس بھائی نے جو سوال کیا ہے اس کے بارے میں صرف اتنی گزارش ہے کہ ایک اصول ہمارے جتنے بھی ناظرین اس وقت پوری دنیا میں سن رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں، میں ایک اصول اپنے ذہن میں پختہ اور مضبوط درود و سلام کے بارے میں رکھے، کیونکہ یہ عبادت ایسی ہے جس کا تعلق اصول دین سے ہے، کیونکہ اس کا بیان جو ہے وہ نص میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کے حکم میں اس کا بیان ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ افضل ترین درود وہ ہوگا، درود کے ہزاروں صیغے ہیں جن کے ساتھ اس وقت درود شریف اور سلام کا نذرانہ اپنے آقا مولا سید العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ افضل ترین درود وہ ہے جس میں صلاۃ اور سلام دونوں کے صیغے ہوں، سبحان اللہ، صلاۃ اور سلام دونوں کے صیغے ہوں۔ صرف صلاۃ اور صرف سلام جو ہے وہ افضل تو کیا، وہ کامل بھی نہیں ہوتا، کیوں کہ صلاۃ صرف صلاۃ ہے، سلام صرف سلام ہے۔ جس درود میں صلاۃ و سلام دونوں کے صیغے پائے جائیں اس کو افضل کہا جائے گا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو درود پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ تشہد سے پہلے سلام ہے اور تشہد کے بعد اس میں صلاۃ ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس پر مصر رہتے ہیں کہ افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن ان کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ وہ افضل تب ہے جب اس کے اندر سلام بھی پڑھا جائے، کیونکہ نماز کے اندر تو سلام بھی پڑھا جاتا ہے نا، اس لیے وہ افضل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پہلے سلام ہے، بعد میں صلاۃ ہے۔ تو اگر آپ صرف درود پڑھیں گے نماز والا، نماز کے باہر سلام نہیں ہوگا تو وہ تو کامل بھی نہیں ہوگا، چہ جائے کہ آپ اسے افضل کہیں۔ بعض یہ مغالطہ لوگوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، جی افضل درود نماز والا ہے تو وہی بعد میں بھی پڑھو۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ افضل درود بار والا نماز کے باہر جب پڑھا جاتا ہے تو وہ افضل نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں وہ افضل اس لیے ہے کہ اس کے پہلے سلام موجود ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں صرف درود کا حکم تو نہیں دیا نا، صلو علیہ وسلموا تسلیما کا، صلو علیہ وسلموا۔ جب ہم صرف اللہم صلی پڑھتے ہیں، سلام نہیں پڑھتے، تو صلو پر عمل ہو جاتا ہے، سلموا پر تو عمل نہیں ہوتا نا۔ اس لیے وہ درود افضل ہے جس میں صلاۃ اور سلام دونوں جمع ہوں، اور جو نماز کے اندر ہم سلام پیش کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں علیہ السلام، وہ سلام اگر ملا کے پڑھ لیا جائے تو پھر یہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ جس سے ہم سرکار کے قریب ہو جائیں، تو میں اس بارے میں ایک عاجز گناہگار بندہ کیا عرض کر سکتا ہوں کہ کس طرح آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاشق اور غلام سرکار کے امتی کس طرح پیش ہوتے ہیں۔ میں حضور کے حکم سے ہی عرض کر سکتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ
ان اول الناس بھی اکثرہم علیہ صلاۃ، سبحان اللہ، مجھ سے سب سے زیادہ قریب میرا وہ امتی ہوگا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پیش کرتا ہے، سبحان اللہ، صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھتا ہے، وہ میرے زیادہ اول الناس بھی مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے اجلہ اور فقہا صحابہ بلکہ مجتہد صحابہ میں سے ہیں، جن کی بڑی تعریف بھی فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت معاذ ابن جبل سے بھی آپ نے یہ فرمایا ایک مقام پر کہ اول الناس بھی، جو لوگ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں وہ ہیں کہ جو مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور وہ مجھ سے قریب ہوں گے من کانو ہے سو کانو، سبحان اللہ، جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو، سبحان اللہ، سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے اور جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے۔ یعنی جو میرے ہیں وہ میرے قریب رہیں گے، اگرچہ وہ زمانے کے لحاظ سے یا وقت کے لحاظ سے یا زمانے کے لحاظ سے یا مکان کے لحاظ سے، جہاں بھی ہوں اور جو بھی ہو جہاں بھی ہو، کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا میرے قریب رہے گا، اگرچہ وہ اپنی زمینی حقائق یا ایک مقام محل کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو یہ بھی سمجھے کہ میں تو بہت دور بیٹھا ہوں، مثلا کوئی ہم ہندوستان سے یا پاکستان سے سلام عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ، حضور فرماتے میرے لیے دور ہو ہی نہیں، سبحان تو کثرت سے درود و سلام۔ تو اب میں جو بات عرض کی ہے یقیناً وہ ہمارے کالر نے بھی سمجھی ہوگی، باقی حضرات نے بھی صفات، کہ جس بھی درود پاک میں صلاۃ اور سلام کے دونوں لفظ آ جائیں اور پھر آپ عرض کریں آداب کے ساتھ اور توجہ اور حضوری کے ساتھ، وہ صلاۃ و سلام ایسا ہے اور جو آقا کریم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اور پھر درود و سلام کے ساتھ وظیفے میں یہ بھی ضرور شامل رکھیں کہ جب دروشی پڑھیں تو نبی کریم علیہ السلام کے آل پاک جو ہے، آل پاک کو بھی اس میں شامل کریں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ پسند ہے۔ دیکھیں نا، جو دروشی ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی آل پاک کا تذکرہ ہے، لہذا دروشی پڑھتے ہوئے آل پاک کو بھی شامل کریں، نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب پاک کو ضرور شامل کریں، اس وجہ سے کہ بعض بدبخت جو ہیں وہ اصحاب کے خلاف بہت سی، حالانکہ پرانے وقت میں کئی درود ایسے ہیں پڑھنے والے، ہمارے درود کی جو ترکیب ہے اس کے اندر کہ اصحاب جو ہے نا ان کا ذکر الگ سے نہیں کرتے تھے، لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کے اندر آل کا لفظ جو ہے وہ صرف نبی پاک کی ذریت یا اولاد پر نہیں بولا جاتا، آل نبی پاک کے ہر متقی امتی پر بولا جاتا ہے، اور اس کا باقاعدہ اطلاق قرآن کی روشنی میں ایسا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کبھی کبھی ماننے والے، اتباع کرنے والے، ہاں کال لے لے آپ۔ جی، ہمارے ساتھ کنیز فاطمہ صاحبہ ہیں برمنگم سے، السلام علیکم۔ اللہ، میں جی مسز ناصر بات کر رہی ہوں۔ جی جی جی، شاہ صاحب کی خدمت میں السلام علیکم۔ جی وعلیکم اللہ السلام۔ رب العزت آپ لوگوں کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا کرے، آمین۔ میرے جی دو سوال ہیں۔ جی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 4 جھنڈے آ کے لگائے تھے، تو میرا جی شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ کس کس جگہ انہوں نے یہ جی جھنڈے لگائے تھے، ان کا ذرا نام بتا دیں۔ کس جگہ پر لگائے تھے؟ کہ شب معراج کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو وہاں مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، تو وہ کون سی نماز تھی اور کیسے ادا کی گئی؟ کیونکہ نماز کا تحفہ تو آقا صلوات والسلام کو معراج کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، تو اس کی ذرا شاہ صاحب وضاحت فرما دیں۔ پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ نے وہ جھنڈے کہاں پہ لگے تھے؟ جی جی، کس کس جگہ لگائے گئے تھے؟ کس کی جی ٹھیک، بہت شکریہ، جزاکم اللہ، تشریف جی حضرت آپ درود شریف پر گفتگو فرمانا۔ جی جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں، ہاں آل پاک کا جو درود شریف میں لفظ آتا ہے آل کا، آپ یقیناً ماشاءاللہ اس پر آپ بیان کرتے رہتے ہیں کہ آل کا جو لفظ ہے نا، یہ اس میں گروہ، جماعت، امت اور امت کے صلحاء جو ہے نا متقی، وہ بھی آل میں شامل ہیں۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا اس پر
عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور قرآن مقدس میں اس پر ایسی واضح نشانات موجود ہیں۔ کیوں کہ دیکھیں جیسے قرآن پاک میں آل فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے، تو وہ فرعون جس کے غرق ہونے کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں تھا، اس کی تو اولاد نہیں تھی، تو اس کے ساتھ جو غرق ہوئے تو کہ ان کو آل کہا گیا اس کی، تو پھر وہ کون تھے؟ اس کا مطلب ہے جو اس کے متبع تھے، اغرقنا آل فرعون جو کہا گیا۔ تو لفظ آل کا اطلاق جو ہے قرآن مقدس میں، یہ بطور مثال میں نے مشت نمونہ از خروارے جس کو کہتے ہیں، یہ میں اس طرح پیش کر رہا ہوں، ورنہ قرآن مقدس میں آل کا اطلاق جو متبعین پر ہے اس پر 20 آیات موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو متبعین ہیں، فرعون کے متبعین غرق ہونے میں جو اس کے پیچھے غرق ہوئے، جی جی، سرکار کے متبعین نجات پانے میں سرکار کے ساتھ ہوں گے۔ کیوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام خود بھی نجات والے ہیں اور نجات دلانے والے ہیں۔ اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین، پہلے دور میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی آل کا اطلاق ان کے متبعین پر بھی ہوا ہے، قرآن مقدس میں اس کی امثلہ موجود ہے۔ اچھا، تو میرے عرض کرنے کا یہ مقصد تھا کہ آل کا تذکرہ درود پاک میں، مثال درود خضری ہے، میرے خاص طور پر ان کا اسم گرامی سامنے آیا تو میرے لیے تو بہت بڑی سعادت ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ میرے دادا مرشد بھی ہیں، میرے والد گرامی کے دادا مرشد ہیں، اور آپ اپنے زمانے کتب وقت تھے۔ ابھی قریب دنوں میں ربیع الاول شریف کی 3 تاریخ کو ان کا عرس پاک بھی شرک پور شریف میں ہوتا ہے، تو حضور میاں صاحب سے باقاعدہ یہ سوال کیا گیا کہ ہم جو درود شریف خضری نقشبندی طریقت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ درود شریف خضری جو ہے نقشبندی سلوک میں سب سے زیادہ اسی درود شریف کو پڑھا جاتا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، تو اس میں اصحاب ہی کا ساتھ ذکر نہیں ہے۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے ایک مرید خاص نے یہ عرض کی، وہ آلہ ہی پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بیلی بھی جب آلہ ہی پڑھتا ہے تو اصحاب ہی کو وہ پورے صدق و یقین کے ساتھ اس میں شامل سمجھتا ہے، اس لیے اصحابی کا اضافہ نہیں کرتے۔ کیوں کہ درود شریف خضری کی اصل جو برکت ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ مختصر بھی ہے، ورد کے لیے آسان بھی ہے، تو الفاظ کا جتنا مطلب ہے کہ اضافہ ہوتا جاتا ہے نا، ظاہر ہے کہ جو ورد کرنے والا ہے اس کے لیے اس میں اس میں ایک زیادتی بنتی جاتی ہے، تو وہ ورد کے لیے یعنی زیادہ تعدد کے ساتھ جب پڑھنا ہوتا ہے تو جتنا مختصر درود شریف ہوتا ہے وہ زیادہ آسانی سے اس کا ورد جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے۔ درود شریف خضری میں یہ برکت بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ لاکھوں اولیاء کرام نے پڑھا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ جو ان کا پڑھا ہوا ہوتا ہے، جب کوئی ان کی اتباع میں پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ان کی جو پڑھنے کی جو نسبت ہے، چاشنی ہے، وہ بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ نوید احمد صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم نوید صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ دونوں حضرات کو سلام میری طرف سے۔ جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک چینل پر ایک سنی عالم آتا ہے، کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، اور وہاں پہ جہاں پہ گستاخ ثوابہ بھی ہوتی ہے، اور کل انہوں نے کسی کتاب کا حوالہ دیا کہ جو یزید تھا وہ سنی تھا۔ یزید سنی تھا، جی اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی حضرت، تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے ایک تو سستی کا شکار نہ ہوں، درود شریف ہمیشہ توجہ حضوری سے پڑھے۔ پھر یہ ہے کہ جس طرح درود شریف ہمارے لیے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ذکر پاک کے لیے، حمد کے لیے درود شریف بڑا اعلیٰ اور افضل وسیلہ ہے، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حمد و ثناء کرتے ہیں اس کے اول آخر درود شریف پڑھتے ہیں، صوفیاء کا یہ طریقہ ہے۔ تو درود شریف کے لیے جو درود شریف جب اللہ کے ذکر کے لیے وسیلہ بناتے ہیں، اول آخر درود شریف کا ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ ایک جو ہے نا اس کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس سند آ جائے۔ جی، تو درود شریف نبی پاک کی بارگاہ میں بھیجنے کے لیے آپ کی آل پاک کا ہمارے پاس وسیلہ اور ذریعہ آ جاتا ہے، کہ جب ان کا نام ہم ساتھ لیتے ہیں نا تو یہ ہمارے پاس ایک مضبوط ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے، ہمارے لیے ایک جائے پناہ ہے، ملاذ ہے، حجت ہے ہمارے لیے آل پاک اور اصحاب پاک۔ اس میں ہم آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان کے اندر دونوں مستقل خانے ہیں، آل پاک کے لیے، اصحاب پاک کے لیے۔
اور اس دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بہت زیادہ لوگ چڑھتے ہیں، بدبخت لوگ جو صحابہ اکرام سے دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، تو ہر مؤذن کو اور ہر درود پڑھنے والے کو، ہر قاری کو بطور علامت اصحاب پاک کا ذکر جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج پر بھی درود شریف پڑھا ہے، باقاعدہ یہ لفظ کے ساتھ درود شریف موجود ہے۔ تو اس لیے اگر ازواج کا بھی پڑھتے ہیں، آلے کا پڑھتے ہیں، اصحاب کا پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصحاب پر اتباعاً درود یہ ہے، سب اتباعاً، استقلالاً نہیں ہے، کیونکہ استقلالاً درود ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے ہے، انبیاء کرام رسول اعظام کے لیے استقلالاً ہوتا ہے، انبیاء کرام کے، اور جو آل پاک جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت طاہرہ ہے اور آپ کے اصحاب مقدس ہیں، ان کے لیے درود السلام کا جب آپ ساتھ اتباعاً پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کے پہنچنے کا یہ بڑا کامل ذریعہ ہے۔ اور جو انہوں نے سوال کیا تھا اس میں یہ لفظ جو انہوں نے بولا نا کہ کس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس لیے تڑپا دیا، ورنہ میری طبیعت نہیں تھی کہ میں کھل کے بات کرتا۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ محمد ساجد صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ ابھی اللہ۔ تب آپ کی خدمت میں قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں سلام۔ وعلیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اس کا آیت کا شان نزول بیان کریں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تفضیلی شیعہ جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں، چونکہ مدنی صاحب جا کے اہل تشیع کے چینل پر کہتے ہیں میں جی ٹھیک ہے، آپ کے سوالات پہنچ گئے محمد ساجد صاحب، انشاءاللہ ان پر ہم بات کریں گے۔ حضرت دوسرا سوال ان کا تھا اصغر صاحب کا لیوٹن سے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان کا نام رکھا گیا وہ یعنی کوئی کسی بندے نے کہا ہے کہ ان کا نام ٹھیک نہیں ہے، اور ان کا یہ نام اگر اس نام کا مطلب غلط ہے تو پھر کیوں رکھا گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات تو یہ ہے جناب کہ اسماء جو ہوتے ہیں نا، حضرت ایک کال لے لیں پھر بات جی محمود صاحب ہے ہمارے ساتھ بریڈ فورٹ سے۔ السلام علیکم محمود صاحب۔ السلام علیکم جناب، آپ حضرات کو میری طرف سے ادب عرض، اور میرا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی حیات مبارک میں کسی وقت بغیر عذر کے سر ڈانپے بغیر کوئی عبادت یا کوئی نماز ادا کی ہے؟ ایک سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے جی دین کی تعلیم حاصل اس نظریے سے حاصل کرنی کہ یہ میرا ذریعہ آمدن بنے گا یا ذریعہ معاش بنے گا، کیا یہ جائز ہے؟ جی ٹھیک ہے، بس یہ دو ہی سوال ہیں جناب۔ تھینک یو، شکریہ آپ کا بہت، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کسی شخص نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں، ان کے بارے میں کچھ کلمات نازیبا بھی کہے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ اس نام کا مطلب ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اسماء جو ہوتے ہیں نا، نام جو ہوتے ہیں، علام وغیرہ، وہ ایک لفظ کو، ایک جو بھی چیز ہے جس کا وہ علم ہے یا اسم ہے، مسمہ کو مشخص کرنے کے لیے، اس کو دوسروں سے تمیز کرنے کے لیے وہ نام رکھا جاتا ہے۔ اچھا، ہر دور میں جو نام ہے وہ کسی معنی کے پیش نظر نہیں رکھا جاتا تھا۔ جن لوگوں کے نام زمانے جاہلی میں رکھے گئے ہیں یا انبیاء کی تعلیمات کے بغیر رکھے گئے ہیں، ان کے ناموں پر اس قسم کی بحث کرنا یہ ایک تو درستی نہیں ہے، کیونکہ نام ان کے پرانے دور میں رکھے گئے۔ پھر نام کے اندر معنی کی اگر آپ مناسبت دیکھتے ہیں نا، تو
یہ اس کا مقصد نہیں ہوتا. ایک نمبر جب ایک کمرے کو الاٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی سیٹنگ کے اعتبار سے بھی ایک نمبر ہوگا. سمجھا گی؟ اب A1 اگر کسی روڈ کا نام رکھا گیا ہے برطانیہ میں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ M1 سے وہ اچھا ہے یا M6 سے وہ اچھا ہے کیونکہ A1 ہے وہ. اس لیے نہیں، اس لیے ہے کہ کوئی نام تو رکھنا ہے نا اس کا. ٹھیک ہے، تو نام کوئی بھی ہو، یہ ایک میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ نام جب رکھا جاتا ہے تو نام کا کام ہے مشخص کرنا، پہچان. اور جہاں تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا تعلق ہے، یہ بالکل بکواس کرتے ہیں لوگ. میں کھلے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی گھٹیا اور چیپ جو ذہنیت ہے نا، یہ وہ ہے. میں بڑے بڑے اعلیٰ نام بزرگوں کے ایسے بتا سکتا ہوں کہ جن کے ناموں کا ایک معنی جو ہے وہ غلط بھی نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت معاویہ کا جو نام ہے نا، اس کا معنی شیر کی جو دھاڑ ہے، چنگاڑ ہے، وہ بھی اس کا معنی ہے. کسی اور جانور کی آواز بھی اگر اس کے معنی میں شامل ہو تو جو گستاخ ہے وہ ضرور کمزور معنی لے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے سارے معنی یا ایک ہی ایک تو معنی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا نام شیر ہو تو وہ کتنا اچھا سمجھتا ہے، اور اس کا نام اگر شیر کی دھاڑ ہو تو وہ کیوں کمزور سمجھا جاتا ہے. سمجھا گی؟ یہ اس کے معنی میں شامل ہے. اور بہت ہی اہم اور اجلہ بزرگوں کے ناموں میں سے، چونکہ لفظ جو ہے نا، چونکہ آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، آپ جانتے ہیں کہ لفظ جو ہوتے ہیں کئی مشترک ہوتے ہیں اور اس کے معنی متعدد ہوتے ہیں. تو اگر ایک آدمی کے اپنے اندر بیماری ہے نا تو وہ کمزور معنی پر انگلی جا کے رکھے گا. اور جو ان کے عقیدت مند ہیں وہ جب معنی دوسرے بھی لفظ کے ہر معنی پر اس کی جو دلالت ہوتی ہے وہ دلالت اس کی حقیقی ہی ہوتی ہے. صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی بولنے والا وہ معنی مراد لے لے تو وہ معنی اس کا اقرب ہے، اگر دوسرا معنی مراد لے رہا ہے تو دوسرا معنی اقرب ہے. یہ تو مراد لینے والے کی بات ہے. تو ان کے معنی کے باقاعدہ جو ہے، آپ لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضرت معاویہ کا نام جو ہے اس کے معنی میں شیر کی دھاڑ اور چنگاڑ جو ہے یہ بھی اس معنی میں موجود ہے. تو شیر کہلانا اگر یہ حسن ہے تو اس کی دھاڑ کیوں عیب ہے؟ یہ تو اس کی دھاڑ بھی جو ہے یہ دنیا میں تو ایک یعنی کہ شجاعت کی علامت سمجھی جاتی ہے. تو اس لیے اگر معنی اس انداز سے کوئی غور کرنا شروع کر دے گا تو چونکہ میں اہل سنت و جماعت ہوں لہٰذا میں اس کا جواب خوارج کے سے انداز میں نہیں دے سکتا، لیکن ایسی مثالیں ایک نہیں 20 موجود ہیں کہ بزرگوں کے ناموں کے اندر بھی کئی ایسے نام ہیں جن کے معنی مشترک ہیں، اور کوئی معنی کمزور لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن لے گا تو وہی نہ کمزور معنی جس کے اندر کوئی ایمانی کمزوری ہوگی. جس کا اپنا ایمان مضبوط ہوگا، حسن والا ہوگا، تو وہ جو خوبصورت معنی نکلتا ہے اس کا وہ تو وہی نکالے گا، کمزور کیوں نکالے گا. آپ اس بات پر جتنی بھی تفصیل کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ضرورت نہیں. بہت خوب. ہمارے ساتھ محمد مقصود احمد صاحب ہیں نوٹنگہم سے. السلام علیکم مقصود صاحب. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. صابری صاحب، میری طرف سے حضرت شاہ صاحب کو خصوصاً سلام. جی اور آپ کو بھی. اور میں بہت خوش ہوا ہوں جو درود خضری کے بارے میں حضرت نے بیان فرمایا ہے، تو میری روح تڑپ اٹھی کہ موجودہ دور میں اللہ ماشاء اللہ جس سلسلے کے بھی جتنے شیوخ ہیں وہ بہت کم اس طرف سلسلوں کے یہ جو خاص چیزیں ہیں ان کے بیان کرتے ہیں. لیکن شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ سے آپ کا تعلق ہے، بزرگوں کی اولاد ہیں، خود بھی بزرگ ہیں، تو یہ اپنے پروگرام میں یہ میری عرض ہے کہ یہ تھوڑی سی جو طالبین حق ہے ان کے لیے رائے مشل بن جاتی ہے، جو آپ جیسے آپ نے درود خضری کے بارے میں بیان فرمایا ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ عطا فرما دیا کرے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے کسی شخص نے ہمارے بزرگوں کے بارے میں لب کشائی کی اور آپ نے ان کا نام پوچھا. جی نام بتا دیں. ایسا صابری صاحب گلا ہے آپ سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک عورت نے بھی کوئی جی ٹھیک، بہت شکریہ.
नाजरीन, हमारे पास ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और हम थोड़ी देर के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं उस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन ग्रामी। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी। बहार शरीयत प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस प्रोग्राम में आपके सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश किए जाते हैं। तो हमारे साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ थे कॉलर। इसी दौरान हमारा ब्रेक का वक्त भी हुआ तो हम दोबारा अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। हज़रत, अगला सवाल था मिसेज़ नासिर साहिबा का बर्मिंघम से। सवाल पर जाने से पहले हमारे साथ गालबन तौसीफ साहब हैं लंदन से। जी अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब। जी, मेरा नाम हसीब है और मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। जी हसीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। दोनों हजरात को मेरा मोदबाना सलाम। जी वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि कल पाकिस्तानी हाई कमीशन में सलमान तासीर की याद में एक दिन मनाया गया, तो अब मेरी नाकिस अकल के मुताबिक एक गुस्ताखे रसूल जी याद में मनाया गया। जी ठीक है हसीब साहब, इंशाल्लाह वक्त ने इजाज़त दी तो आपके सवाल पर भी बात होगी। ये तो मैं ये कर रहा था कि मिसेज़ नासिर साहिबा ने बर्मिंघम से ये सवाल किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक के मौका पर झंडे लगाए गए, तो आप उन मकामात के बारे में इरशाद फरमाएं कि वो किन जगहों पर झंडे लगाए गए थे। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी इस बहन ने जो सवाल किया है, तो ये झंडे लगाने वाली जो रिवायत है ये सीरत तय्यबा की किताबों में मौजूद है और हमारे अकाबिर ने भी इसको नकल किया है, लिखा है। तो इस सिलसिले में जो कुछ अकाबिर ने नकल किया है उसमें यह है कि एक झंडा तो खाना काबा पर लगाया गया और एक बैतुल मक़दस पर लगाया गया, एक बैतुल मामूर पर लगाया गया सुभान अल्लाह, और एक झंडा अर्श आज़म पर लगाया गया। सुभान अल्लाह। तो एक सीरत की बहुत अहम किताब जो है लिखने वाले, उन्होंने ये लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम इमामुल क़िबलतैन है और नबीउल क़िबलतैन है, कि इसलिए दोनों किबलों पर लगाया गया। और फिर एक एक झंडा मशारिक व मगारिब में लगाया गया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफ़तन लिन्नास नबी हैं, तो ज़मीन के मशारिक और मगारिब यानी जो बाउंड्रियाँ हैं ना इस सारी दुनिया की, उन पर भी ये झंडे लगा के वाज़े किया गया कि ये हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं ये इस तमाम रूह ज़मीन के लिए बल्कि हईदा हज़ार आलम के लिए, जितने आलम हैं उन सब के ये सैयद व सरदार हैं। इसीलिए आपको सैयदुल आलमीन, सब जानों का सरदार भी कहा जाता है। और ये सीरत की मोतबर किताबों में ये मौजूद है। हमारे अजिल्ला व अकाबिर जो हज़रत इमाम शाह अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह सरकार, हाकिमुल उम्मत क़िबला मुफ्ती अहमद यार ख़ान अमीर रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जो अकाबिर उलमा मुस्तनद हैं, उन्होंने सीरत की आला किताबों से इसको नकल फरमाया। सुभान अल्लाह। हमारे साथ मोहम्मद अशफाक साहब हैं हैलीफैक्स से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अशफाक साहब। जी मोहम्मद अशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए क्या सवाल है। जी मेरा सवाल है कि ये नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कानून है पाकिस्तान में, जी इसके बारे में अगर कुरान पाक और हदीस पाक की रोशनी में बताएं कि ये जो इसकी सजा है ये सजाए मौत है, कि इस तरह से काफ़ी चैनल्स पर लोग बैठकर कह रहे हैं कि ये तो आइमा इकराम के नज़दीक इस तरह नहीं था, ये ज़ियाउल हक ने यह कानून बनाया है, तो इसके बारे में अगर आप कुछ रोशनी। जी ठीक है, और कुछ सवाल मोहम्मद अशफाक साहब। ओके शुक्रिया, इंशाअल्लाह ताला बात होगी, हमारे साथ रहिए।
جی حضرت، دوسرا سوال تھا مسز ناصر صاحبہ کا برمنگھم سے کہ بیت المقدس کے اندر جو نماز ادا کی گئی وہ کون سی نماز تھی؟ ان کے بقول نمازیں تو پھر اوپر جا کے اللہ کی بارگاہ سے ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جو نماز ادا کی گئی نبیوں کی امامت آپ نے فرمائی وہ کون سی نماز تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں وہ ان میں سے ہر ایک نبی کے پاس نماز رہی ہے، ان کے ارکان میں یا طریقہ میں کچھ فرق موجود رہا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں ان کی انبیاء کی جو نماز ہے نا جی وہ امتوں کی جو نماز ہے اس سے پہلے بھی انبیاء کرام نماز ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام کی نماز کا یہ حال ہے کہ جب وہ دنیا سے پردہ کر جائے نا تو اپنی قبروں میں بھی نماز ادا کرتے ہیں، حالانکہ اس قبر کا تو دارالعمل ہے ہی نہیں نا۔ صحیح حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ حضور فرماتے رہے تو موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ ہی، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا حدیث پاک جو ہے نا الانباء میں حضرت امام بیکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سبحان اللہ، سب انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں ادا فرماتے ہیں۔ یعنی انبیاء کی نماز جو ہے نا وہ یہ فرضیت نماز اور کب فرضیت ہوئی اس سے الگ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرضیت نماز سے پہلے ابتدا جب نبوت کی مطلب اعلان نبوت کی جو ابتدائی جو مراحل ہیں تو بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس وقت بھی نماز ادا فرماتے تھے، اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے سوموار کو اعلان کیا منگل میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ تو وہ نماز جو ہے نا وہ یہ فرض نماز نہیں، وہ انبیاء کی نماز ہے، اور اس میں رکوع بھی موجود ہے، سلام بھی موجود ہے، سجدہ بھی موجود ہے۔ تو انبیاء کرام چونکہ فطری طور پر ہی اللہ احکم الحاکمین کی ہدایت میں ہوتے ہیں، اور ان کو یہ نماز جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی وہ ان کے جو ان کی طرف جو اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر ان پر جو کچھ بھی احکام ان کو عطا فرمائے ہوتے ہیں اس پر وہ بچپن سے ہی وہ نماز ادا فرماتے ہیں اور وہ اس پر ہمیشگی فرماتے ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، یعنی پنگوڑے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا، سبحان اللہ، اور زکوٰۃ کا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے لیے جو اپنے لیے ان کے احکام ہیں وہ امت کی طرف متوجہ ہونے والے احکام سے بھی پہلے ان پر ہو جاتے ہیں، اور وہ وہی جو ہے ان کی فطرت میں بھی شامل ہوتی ہے، اور اللہ احکم الحاکمین ان کے دل پر بھی اس کا نزول فرماتا ہے۔ یہ نماز ہے جی۔ اور اس مولا پاک کا جو علی مزاح شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم والی حدیث ہے تو سیاستہ میں بھی موجود ہے وہ حدیث پاک، نسائی شریف میں سب میں، کہ سوموار سرکار نے فرمایا جو ہے اعلان تو منگل میں نماز میں شامل تھا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی، اور وہ بھی حدیث ہے کہ آپ کعبہ شریف میں بھی آئے کہ اس حال میں ایک کندی قبیلہ بنو کندہ سے ایک بندہ آیا، حضرت عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضرت عباس بھی اس میں مسلمان تو نہیں تھے لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مولا علی شیر خدا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ ساتھ ہیں حضور کے، اور حضور آئے ہیں، نماز پڑھی ہے اور انہوں نے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ تو ابھی وہ فرضیت نماز والا کام جو معراج شریف پر امت کے لیے فرض نماز ہے تو بہت پہلے کی بات ہے، تو اس لیے اس بہن نے جو سوال کیا ہے تو یہ اشارات میں نے صحیح احادیث کے عرض کر دی ہیں۔ ہمارے ساتھ محمد عارف صاحب ہیں لیڈ سے، السلام علیکم۔ مولانا صاحب طارق بات طارق صاحب، محمد طارق صاحب، دونوں شاہ صاحب کی برگاہ میں بھی اسلام ہوا، آپ کو بھی اسلام ہو، تمام سننے والوں کو اسلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے سنا تھا کہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے فرمایا تھا, بالکل میرے سامنے قرآن شریف بھی ہے, میں دیکھ رہا بھی ہوں. لیکن ایک دوسرے چینل پہ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انا اطعنا کل کوثر اور یہ مثالیں انہوں نے دی تھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہم کہہ کے پکارا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ ایک ہے یا دو ہیں؟ تو اس وجہ سے پلیز اس کے بارے میں مزید تھوڑی سی تفصیل فرما دیں کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. جی جی اچھا صحیح ہے. اور عارف صاحب کوئی سوال؟ اچھا ٹھیک ہے, جزاکم اللہ, بہت شکریہ حضرت. اگلا ہمارا ایک سوال تھا, نوید احمد صاحب نے بریڈ فورڈ سے یہ سوال کیا ہے اور انہوں نے بھی سوال ہمارے اصغر صاحب کے ساتھ ملتا جلتا کیا ہے. ہمارے بہت سارے کالرز آتے ہیں, وہ آ کے چینلز کا نام یا شخصیات کا نام لیتے ہیں, حالانکہ ہم اس بات کو پروموٹ نہیں کرتے, اور بعض اوقات کال بھی اس لیے کٹ جاتی ہے کہ وہ ایسا کسی بندے کو جب یا چینل کو یا کسی شخصیت کو پاکستان یہاں لوگ معین کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو نہیں کرنے دیتے. ہمارے مقصود بھائی نے بھی اس طرح تھوڑا اشارہ کیا, تو ہم نے جس بندے نے بھی ایسی کوشش کی 3-4 بار ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی شخص معین کا یا کسی ادارہ معینہ کا نام نہ آئے, نظریات کی بات سادہ سی سمپل ہو جائے. اور ہم دوبارہ اپنے ناظرین سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں بھی چینل کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ براہ راست پوچھ سکتے ہیں بھی یہ سوال ہے, اس پر آپ جواب دے دیں, سمپل سی بات ہے. کیونکہ جب چینلز کی بات آپ کرتے ہیں یا کسی ادارے کی بات آپ نام لے کے کرتے ہیں یا کسی شخصیت کی بات آپ نام لے کے کرتے ہیں تو اس سلسلے میں یہ مناسب نہیں لگتا ہم آن ایئر بیٹھ کے کسی پر اس انداز سے گفتگو کریں. چونکہ یہ موقع آپ کو اس لیے دیا گیا ہے, بہار شریعت کا ہو, YQA کا ہو, امہ چینل نے آپ کے لیے پروگرام اس لیے ترتیب دیے ہیں کہ آپ اپنے سوالات کریں, اور ان سوالات کے معاملے میں آپ کو جو الجھن ہے, تو جب آپ کی الجھن اصل مسئلہ ہوتا ہے اور اس کا حل انشاءاللہ تعالی الحمدللہ آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ نوید احمد صاحب نے بھی بریڈ فورڈ سے اسی طرح چینل کا کسی کا ذکر کیا حضرت. تو ہم اس سوال پر آتے ہیں, پہلے ایک ہم کال لے لیں. ملک بدر منیر صاحب ہیں برمنگھم سے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام مولانا خورشید صاحب اور شاہ صاحب, آپ کو میری طرف سے السلام علیکم. میرے 3 سوال ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں, لیکن تھوڑا سا یہ کہ کنفیوژن میں ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین مکمل ہوا تو آپ نے کہا کہ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن پاک اور دوسری میری سنت, اور کچھ مقام پہ اہل بیت کا بھی ذکر ہے, لیکن ایک چیز ہے. تو ایک حدیث جو ہے وہ بار بار کتنے عرصے سے ریپیٹ کی جا رہی ہے, کی گئی ہے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف اس کو منسوخ کیا گیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے کچھ دن پہلے آپ بیمار تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلم و دوات لے آئیں, اور وہ جو واقعہ آپ جانتے ہیں. جی ہاں. تو اس سے پہلے دین مکمل ہو گیا تھا, تو آدمی شک میں پڑ جاتا ہے کہ یعنی کہ آپ نے بھی کہا, سبھی کہتے ہیں جی یہ حدیث ٹھیک ہے, تو جب کہ دین تو مکمل ہو گیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ دنوں کے بعد وصال فرما گئے, تو یہ حدیث سے کہاں فٹ ہوتی ہے, سمجھ نہیں آتی. تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے اور ہر فرقہ کہتا ہے کہ جی 73 فرقے ہوں گے اور اس میں ایک جنتی ہوگا اور باقی دوزخی ہوں گے, کافر تو دوزخ میں جائیں گے. تو اگر 72 کے 72 وہ بھی دوزخ میں جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر جو شیطان اور اللہ کا جو ٹکراؤ ہے, پھر نعوذ باللہ شیطان تو جیت گیا. یعنی کہ یہ حدیث کیا اپنے مقصد کے لیے بنائی گئی یا کیا چیز ہے؟ تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ باغ فد کا افسانہ اور دوسرا دروازہ گرا دینا, اور جب بھی اس کے بارے میں بات ہوئی ہے تو فوراً ہر آدمی حدیث کی طرف چلا جاتا ہے, جبکہ حدیث تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی بات ہے. یہ تو بعد کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, تو یہ حدیثوں میں کس طرح گھس گئی؟ تو ان کے بارے میں اگر آپ پلیز کچھ جواب دیں تو آپ بہت بڑی مہربانی, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. جی ٹھیک ہے جی.
ہمارے ساتھ رہیں، وقت ہوا تو اس پر بات ہوگی۔ ویسے جتنے سوالات آپ نے کیے ہیں اس پر ہمارے پہلے جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں، ٹروتھ بیہائنڈ دا کربلا 2009 بھی اور 10 بھی، ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ آپ وہ پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی وقت ہوا تو ضروری حد تک اس پر بات ہو جائے گی، مگر یہ 2-3 سوال اور ٹاپک ایسے ہیں کہ جو ہر چینل پہ چھڑے ہوئے ہیں اور ہر بندہ اس پر کویسچن بار بار کرتا ہے، تو ضروری وضاحت انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور اگر تفصیل آپ دیکھنا چاہیں تو ہر پروگرام میں محرم شریف میں بطور خاص اس میں تمام تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت نوید احمد صاحب نے بریڈ فورڈ سے یہ پوچھا اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی سنی عالم دین کے بارے میں کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ نازیبا کلمات یا جو ایک سنی کو نہیں کہنے چاہیے، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علامہ صاحب پہلے بھی اس بات کی وضاحت کرتا رہتا ہوں، کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمیشہ یہ بات بزرگوں نے بھی کہی ہے، اور اس بات کی پہچان ہر بندے کو ہے کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر جرح کر جائے، کوئی زخم لگ جائے تو بھی اللہ کا حکم تھا۔ حالانکہ قرآن مقدس میں ان نفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، یعنی ایک چیز ذکر کر دی گئی کہ ان النفس بالنفس وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف۔ تو ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، مطلب کان کے بدلے کان، اس طرح جان کے بدلے جان، تو قصاص بھی ہے، اور زخم ہو تو زخم کے بدلے، مطلب یہ سب باتیں قاعدہ قانون اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ اسی لیے دیا ہے کہ اس میں جو قاتل ہے اس کی سزا ہوگی، جو چور ہے اس پر حد جاری ہوگا۔ چور چوری کر جائے تو ہم کہیں جی وہ جناب یہ اللہ کی مرضی تھی، جن کی چوری ہوگی چپ کر کے بیٹھو، جی چپ کر کے بیٹھ۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ البتہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ ماتم کے بارے میں جو اس پر شکوہ ہے، واویلا ہے اور نوحہ کرنا ہے، یا اس کے لیے بڑا کو منظم اختیاری طور پر اس انداز سے غم کی کیفیات کو ظاہر کرنا ہے، تو یہ احادیث شریفہ میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ ہیں، اور اس کو محمد بن یعقوب کلینی نے، جو کہ اثنا عشریوں کے بڑے معتبر وہ ہیں مصنف ہیں، بلکہ بیچاروں کو وہ اب بہت ہی آج بھی ایک احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارا اصول کوئی نہیں، ہمارا اصول کوئی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، ان کا اصول کوئی نہیں، مگر کتب اربعہ میں وہ پہلا مصنف ہے ان کا، جس کی کتابوں کو معتبر مانتے، تو اس نے بھی یہ دونوں حدیثیں ائمہ اہل بیت اطہار سے لکھی ہیں، جس میں واضح طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پر مارنے سے، کپڑے پھاڑنے سے، واویلا اور نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باقر سے روایت کرتے ہیں، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین سے، اور امام زین العابدین سرکار حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت سیدہ خاتون جنت سے روایت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ چہرہ نہ پیٹو، بال نہ کھولو، واویلا نہ کرو، جہالت کی باتیں نہ کرو۔ تو ان احکام کی وجہ سے غم جو ہے وہ ایک دائرے سے باہر نکالنا اس کو، اور اس انداز کا اختیاری غم اختیار کرنا کہ جس میں یہ سب باتیں پائی جائیں، یہ ان دلائل کی وجہ سے منع ہے۔ البتہ اس قاعدے کے مطابق تو پھر کائنات میں کچھ بھی رد عمل یا کچھ بھی قیمت کسی چیز کی نہیں رہے گی، وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اس فارمولے کی بنیاد پر جو انہوں نے پیش کیا ہے اس پر کہنا ٹھیک نہیں۔ البتہ یہ دلائل کی وجہ سے کہ نبی پاک منع فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ اوامر و نواہی جو فرمائے ہیں رسول اللہ نے وہ نافذ فرمائے ہیں، رسول اللہ کو اختیار ہے، آپ بھی منع فرما سکتے ہیں۔ تو جب آپ منع فرمائیں تو اب ملت کو رکنا چاہیے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ کو رسول مانا ہے اللہ کا اور اس کلمہ پڑھا ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام جب نہ کر دیں جس کام سے، وہ ہم سے منع ہونا، ہمارا رکنا ضروری ہے۔ کیوں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ محبت کا بھی یہی دائرہ ہے، ذوق کا بھی یہی ہے، احکام شریعت کا بھی یہی ہے۔ اس دائرے کے اندر اس بات کو کرنا چاہیے۔
بہت شکریہ حضرت. اب ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. مختصر سے وقت میں جو ذرا کوئی کویسچن ہے ہم اس کو ذرا نپٹا لیں. وہ ان کے شمس الحق صاحب کا دوسرا تھا کہ میرے دوست نے بیٹے کا نام یزید رکھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یزید کو خواہ ان لوگوں نے غلط کردار کے طور پہ پیش کیا, وہ غلط تھا نہیں. یہ بات ان کی بالکل غلط ہے. جو یزید کو غلط نہیں سمجھتا وہ حقیقت کو جھٹلاتا ہے. یزید کی بے شمار غلطیاں ہیں. سب سے بڑی غلطی اس کی یہی ہے کہ اہل بیت اطہار کے حقوق کو اس نے نہیں پہچانا. اللہ کے احکام کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اوپر سے پش ڈالا ہے اس نے. جو سلوک اسے کرنا چاہیے تھا وہ تو مودت اور محبت کا حکم تھا, ان کی عزت کا حکم ہے. جائے کہ ان کے قتل کا, ان کو مطلب اس طرح ان کے جو ہے نا بے یار و مددگار کرنا ان کو, اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا جیسا کہ مطلب کہ درباروں تک ان کو لے جانا اور ان کے سروں کو لے جانا, یہ سب باتیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے تاریخ نے یہ باتیں ایسے غلط سلط بیان کر دی ہوں, ٹھیک ہے, یعنی مزید کچھ واقعات کے بارے میں کچھ آدمی کی طبیعت اگر اس طرح کی ہے وہ کہہ دے, مگر اس بات سے کیا انکار ہو سکتا ہے کہ یہ سارے نفوس واقعی شہید تو ہوئے ہیں نا کربلا محلہ میں. جی کس کیفیت سے لے جائے گئے ہیں, اس کو کچھ لوگ بیان کرنے میں یا لکھنے میں ہو سکتا ہے کچھ بڑھا لیتے ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقاضا کرنا, مطالبہ کرنا کسی مہذب دنیا میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام علی مقام کا یہ مطالبہ درست نہیں تھا؟ آج تو انسانی حقوق کی آزادی کے لیے کتنے کتنے جلوس نکالے جاتے ہیں, کیسی ایجیٹیشن ہوتی ہے, سٹرائک ہوتی ہے, کتنے مظاہرے ہو رہے ہیں. امام علی مقام کا وہ کون سا مطالبہ ایسا تھا کہ جس کو ہم دارخور اعتناد نہ سمجھیں, ہم توجہ نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ امام اس پر جو ہے نا کیوں اڑ گئے ہیں اور کیوں کھڑے ہو گئے. یزید کا حقوق انسانی کو معطل کرنا, ڈکٹیٹرشپ اس کا دین اسلام کو خراب کرنا اور دین اسلام کی حدود کو پامال کرنا, یہ سب باتیں تفسیر والے لوگوں نے بھی لکھی ہیں, تاریخ والے لوگوں نے بھی لکھی ہیں. تو اگر تاریخ کی باتوں کو مثلا جھٹلانے کی لوگوں کو عادت ہے کہ وہ کوئی بھی اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے, تو یزید کے حق میں کہاں نصوص موجود ہیں جس کے لیے وہ اتنا اڑے ہوئے ہیں کہ جی اس کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے, وہ اچھا تھا. وہ سب لوگوں کے بیانات اس پر موجود ہیں, تاریخ میں موجود ہیں, تفسیروں میں موجود ہیں, اور جو محقق علماء کرام ہیں اور انصاف کے ساتھ لکھنے والے لوگ ہیں ان کے بیانات میں بھی یہ بات موجود ہے, ما سوا ان چند غالی لوگوں کے جو خوارج ہیں اور وہ بدبخت ہیں, ہمیشہ اپنا ایک نقطہ نظر الگ رکھتے ہیں. وہ چند ایسے لوگ ہیں اور ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں, بعض لوگ یہ بولتے ہیں اہل سنت میں کچھ خارجی ہیں, وہ خود بڑے غلط لوگ ہیں. اہل سنت میں کوئی خارجی نہیں ہے. اہل سنہ والجماعہ جو ہیں وہ محب ہیں اہل بیت اطہار کے, اور ان میں سے کوئی بھی کسی بھی بنیاد پر یزید کی حمایت کرنے والا نہیں ہے. ایک صاحب کا جو سوال آیا تھا, میں سمجھتا ہوں ایک آدھ جملے میں اگر میں اتنا عرض کر دوں, انہوں نے یہ عبارت پیش کی تھی کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو خلافت کا آل سمجھتے تھے. اس سلسلے میں کئی دفعہ میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں, اور چونکہ وہ صاحب علم آدمی معلوم ہوتے تھے, کچھ عبارات بھی انہوں نے پڑھی ہیں. میں ان سے اتنی بات کہتا ہوں کہ صحیح حدیث میں جب یہ بات آ گئی کہ خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے وہ 30 سال تک ہوگی, اور کوئی بندہ بھی خلافت علی منہاج النبوہ کا دعوے دار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں ہے. ان کے سلسلے کو ملوک میں ہی شمار کرتے ہیں لوگ. خلافت جو تسلیم کرتے ہیں وہ بھی علی منہاج النبوہ نہیں کہتے. کیوں؟ کہ وہ تو حدیث میں آ گیا 30 سال رہے گی. تو میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں, اور اس بات پر محققین لوگوں کو جو کہتے تھے کہ زیادہ معیار کی بات کریں, تو معیار والوں کو اس پر دھیان دینا چاہیے کہ جب وہ خلافت علی منہاج النبوہ میں شورا تھی, شورا کرنا, مشورہ کرنا, حالانکہ ہمارے دوسرے چینلوں والے تو جو ہیں وہ شورا کے بھی قائل نہیں, وہ کہتے سیدھا نص سے ہی خلیفہ بنانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, وہ شورا بھی کر لیتے تو تب کون ان کو معاف کر دیتا, کیونکہ جو شورا سے بنے ہیں ان کو کوئی مانتا ہے؟
سوچے نا اس بات کو. مطلب ہے کہ مخالفین کی ڈیمانڈ آپ کس طرح پوری کریں گے؟ وہ لوگ تو شورا والوں کو بھی نہیں، جن لوگوں کا علامہ ناج نبوہ نظام ہے وہ تو ان کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ پر کیسے برڈن آ گیا؟ سارا رہ گیا حضرت امیر معاویہ کا خلیفہ کے لیے نامزد کرنا. وہ خلیفہ کے لیے نہیں تھا، اس لیے کہ جب ان کے دور کو خود حدیث کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے خلافت نہیں تھا، تو پھر خلافت کی ڈیمانڈ ان سے کیوں کی جاتی ہے؟ میں پہلے بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب وہ علامہ ناج نبوہ خلافت نہیں ہے حدیث کی روشنی میں، تو پھر اس کے قواعد و ضوابط کو بالکل اس کے عین اس کی طرح کا ڈیمانڈ کرنا کہ اسی ہی ہونی چاہیے تھی، تو یہ تقاضا ہی عقل و فہم سے دور ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فرماتے تھے کہ ان سے بہتر کو اگر نظام دیتے اور وہ نظام جو ہے چل جاتا بہتر ان سے، جیسا کہ ہمارے اس دوست نے جنہوں نے بڑی لمبی کال کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا. میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کر دی تھی کہ ان سے بہتر کو وہ دے دیتے تو کس طرح کنٹرول ہوتا. اس وقت تو حضرت عثمان غنی کی جو خلافت عبارت ہے، سرکار کی علامہ ناج نبوہ خلافت ہے، اس پر بھی بلوائیوں نے جو کچھ کیا، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ آپ کی خلافت کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ کس طرح توقع رکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اتنے پاورفل تھے جس کو بھی نامزد کر دیتے وہ بن جاتا؟ اس سیٹ اپ میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی حکومت نہیں بھی رہی، مثلا معاویہ بن یزید نے جب خلافت چھوڑی ہے، تو اس کے بعد مروان بن حکم نے بزور بازو حکومت کو حاصل کر لیا تھا، اور یہ نظام ان کا تقریباً اس سے 30-40 سال بعد تک، اور سارے کو تو 70 سال شمار کرتے ہیں، 90 سال، اتنے سال بعد میں بھی باوجود کربلا معلی کا اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے میں تو خود اس بات پر حیران ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کسی بھی بہتر کو اور کو بنا دیتے وہ چلا لیتا، کس طرح چلا لیتا؟ اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے باوجود بنو امیہ کا جو سسٹم تھا، بعد میں مروانیوں کا جو سسٹم تھا، کیا وہ ختم ہو گیا تھا؟ حالانکہ کربلا کا واقعہ پوری جو سسٹم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تو اتنی بڑی دھمک ہے کہ پورے سسٹم کو اٹھا کر پھینک دیتا یہ واقعہ، اتنی لوگوں کے اندر مطلب پیدا ہو جاتی طاقت. لیکن اس پر بھی انہوں نے کنٹرول کیا، اور کامل 40 سال بعد بھی مروان کا اور مروان کی اولاد کا نظام، عبد الملک کا یا سلمان بن عبد الملک کا، عمر بن عبدالعزیز کا، یہ سارا جو ہے یہ سارا سسٹم بعد میں بھی چلتا رہا. تو یہ کس طرح لوگ گمان کر لیتے ہیں کہ وہ جس کو اور کو دے دیتے وہ بھی چلا لیتا؟ وہ ان کا سسٹم اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اور کو دیتے تو اس سے بھی زیادہ خون خرابہ ہو جاتا، اس سے بھی زیادہ خون خرابہ ہوتا، اور ہوتا رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے. اور جو ان کا یہ فرمانا ہے کہ ایک غلط ڈگر پہ چلی گئی، سارا نظام چلا گیا، تو وہ اس بارے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ڈگر کے بارے میں تو حدیث پاک میں آ گیا کہ 30 سال کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی، پھر ملوک آ جائیں گے. اس لیے ان باتوں کو پیش نظر رکھ کے پھر آئیڈیا دینے چاہیے. اور ہم لوگ جو کچھ سوچتے ہیں تو ہم تو اپنے اپنے کمروں میں ڈرائنگ روموں میں سوچ سکتے ہیں نا. علاقے فتح کرنا اور حکومتیں قائم کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. اس کو جب پریکٹیکل میں لائیں گے، ہم تو چھوٹے چھوٹے گھروں کا نظام نہیں چلانے کے قابل ہیں، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا دماغ سوچ رہا ہے اس کے مطابق ایک عملی نمونہ بھی بن سکتا ہے. عملی نمونہ بنانے کے لیے یہ حضرت فاروق اعظم سے جا کے پوچھئے کس طرح بنتا ہے، یا حضرت عثمان غنی سے پوچھئے کس طرح بنتا ہے. ورنہ اتنا آسان ہوتا تو نہ ہر کے سر بتراشد کلندری داند، یہاں یہ نہیں کہ جو ٹنڈ کرا لو کلندر بن جائے، یہاں بڑا کام لگتا ہے. ویسے ہی حضرت اہل سنت کا تو یہ موقف ہے ہی نہیں نبی ان کو یزید کو بنانا وہ ٹھیک ہے، اس پر تو موقف ہے نہیں. بنانا ٹھیک نہیں ہے، مگر جس طرح یکسر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو ہٹا دیتے، دوسرے کو بنا دیتے تو وہ چل جاتا. کس طرح سوچتے ہیں؟ آخر وہ ہٹ بھی گیا، اس کا بیٹا بھی ہٹا، پھر کسی نے اور کو آنے دیا؟ تو جو آئے ہیں مثلا بنو عباس آئے ہیں تو کشتوں کے پشتے لگا کے آئے ہیں، ویسے کب آئے ہیں؟ دیکھیے نا جی، ان کو دھکیل کر انہوں نے اسپین کے ساحلوں پر پھینکا، یا نہیں رہنے دیا بنو امیہ کو، تو تب آئے ہیں نا، تب بھی بنو عباس ہی آئے ہیں. اور ظلم کی بات یہ ہے کہ جب بنو عباس آئے ہیں تو کیا یار لوگوں نے ان کو مان لیا ہے؟ آج جتنی گالیاں بنو امیہ کو دیتے ہیں اتنی ہی گالیاں بنو عباس کو دے رہے ہیں. اس لیے نہ ماننے والوں کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، یعنی ان کا کرشی ہونا، ان کا ہاشمی ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں دے رہا. بہت شکریہ حضرت. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور بقیہ سوالات معذرت کے ساتھ ہم اگلے پروگرام میں ڈیل کریں گے.
حضرت آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف فرما ہوئے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ جزاکم اللہ. اسی کے ساتھ ہی کنٹرول پینل کے تمام احباب کیمرہ مینز کا بھی شکریہ، پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو دین متین کی فہم کی دولت سے مالا مال فرمائے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان خورشید عالم کو اجازت